یہ سمجھ میں آ گیا، عام اور خاص سب کی سمجھ میں آ گیا، کیونکہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آگے دینی مسائل میں دلائل کے سمجھنے کے لیے ایسے بہت سارے معاملات آئیں گے جس میں عام اور خاص کا معاملہ آئے گا۔ بہت مسائل آئیں گے ایسے، یہ عام ہے، یہ خاص ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں جس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ عام، خاص، استثناء۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں، لا صلاۃ نماز نہیں، لمن اس کی جو لم یقرأ نہ پڑھے بفاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ یہ حدیث کیا ہے؟ اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ مقتدی کے لیے نہیں، امام کے لیے ہے۔ دیکھیے نماز پڑھنے والے کون کون ہوتے ہیں؟ امام، مقتدی، اور تیسرا کون ہوتا ہے؟ مؤذن۔ امام اور مقتدی ہوتا ہے، اور تیسرا کون ہوتا ہے؟ ہاں، اکیلے میں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں، اس کو اکیلا بولتے ہیں، منفرد۔ ٹھیک ہے، اکیلا ہے وہ بیچارہ۔ جیسے کوئی دیہات میں نماز پڑھ رہا ہو، سفر میں نماز پڑھ رہا ہو، یا دیر سے آیا اور مسجد میں نماز ہو چکی تھی، اس کو کیا کہیں گے؟ وہ امام ہے؟ نہیں۔ وہ کس مقتدی ہے؟ نہیں، وہ کیا ہے پھر؟ منفرد ہے۔ تو یہ حدیث امام کے لیے ہے یا مقتدی کے لیے ہے یا منفرد کے لیے ہے؟ کیسے معلوم ہوا؟ من، نماز نہیں اس کی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو اس میں کسی خاص طبقے کو مخاطب کیا گیا ہے؟ مخاطب آپ کو معلوم ہے ابھی، مخاطب اور مخاطب پھر سے سمجھاؤ؟ نہیں، ہاں۔ تو اس میں کسی خاص طبقے کو مخاطب کیا گیا ہے، اماموں کے لیے ہو یا مقتدیوں کے لیے ہو یا منفرد کے لیے ہو۔ اس میں کیا ہے؟ عموم۔ اس ایک عام بات ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ تو یہ ہر ایک کے لیے ہے یا کسی ایک کے لیے ہے؟ ہر ایک کے لیے ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ عام ہے۔ تو اس میں امام بھی آتا ہے، مقتدی بھی یہ کف یعنی ان اصولوں کا فائدہ ہوتا ہے جب ایسے مسائل سامنے آتے ہیں۔ کوئی کہے کہ نہیں یہ تو امام کے لیے ہے، امام کی نماز نہیں ہوتی اگر وہ نہ پڑھے تو۔ ہاں، مقتدی اگر نہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس وقت میں کیا کہا جائے گا؟ یہ جو دلیل ہے یہ کیا ہے؟ یہ عام ہے۔ اس میں امام کو مقتدی سے الگ نہیں کیا گیا ہے، اس میں منفرد کو دونوں سے، جماعت والوں سے الگ نہیں کیا گیا ہے۔ یہ حدیث عام ہے، اس کو خاص کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ اب یہی قاعدہ قرآن کی آیت سے اگر کوئی پیش کرے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو اور دھیان سے سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ دھیان سے سنو، وَأَنصِتُوا چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس میں عموم ہے، خصوص ہے؟ کس سے خطاب ہے؟ عربوں سے ہے نا؟ نہیں، مردوں سے ہے۔ تو مقتدی قرآن سن رہا ہے، جو بھی قرآن سن رہا ہے اس کے لیے آیت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟
تو قاعدے کے اعتبار سے کوئی آدمی یہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ اس آیت میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی قرآن سنے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دھیان سے سننا چاہیے اور چپ رہنا چاہیے۔ تو اب مقتدی امام کے پیچھے جب ہوتا ہے تو کیا یہ اس پر لاگو ہوگی یا نہیں؟ عموم میں آپ نے کیا کہا؟ سب کے لیے ہے نا۔ تو جب مقتدی سب میں آتا ہے کیا کہاں آتا ہے وہ؟ پبلک یہ سوچ رہی کہ اپنا مسئلہ جا رہا وہ رہنے تو قاعدہ تمہارا۔ آپ مسئلے پہ مت سوچو، ابھی آپ پہلے اس اصول پہ سوچو، ورنہ آدمی پہلے سوچ رہا مسئلہ اپنا جا رہا ہے، وہ اصول ہم کو نہیں بھی سمجھا تو کیا وہ پڑھنے کا مسئلہ جا رہا ہمارا۔ اس آیت میں عموم ہے یا خصوص؟ الفاظ عام ہیں اس کے۔ جب بھی وَإِذَا، جب بھی قُرِئَ القرآن، قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کون دھیان سے سنو؟ کون؟ مرد، عورت، بچے، سب۔ وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ خطاب کس سے ہے؟ عموم ہے اس میں۔ الفاظ میں کسی ایک کو بتایا گیا فلاں ابن فلاں یا فلاں لوگ، یہ مقتدی امام، یہ کچھ نہیں اس میں۔ تو اس میں بھی کیا دکھائی دے رہا ہے؟ عموم۔ اب اس کے لیے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کے عموم کو کوئی اور دلیل ہے جو اس کو خاص کرتی ہو، مقید کرتی ہو، کیا کرتی ہو؟ تو ہم کو حدیث ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ جب آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو نماز کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو، لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید کہ تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ تو امام پڑھ رہا ہے اور پیچھے پبلک بھی، لوگ بھی مقتدی پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، مت پڑھو سوائے سورۃ الفاتحہ کے، اس لیے کہ جو اسے نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ تو کیا قرآن اس وقت میں سنا جا رہا تھا کہ نہیں؟ نماز کون سی تھی؟ اس عموم میں یہ نماز آ رہی کہ نہیں؟ مقتدی اور وہ سب آتے ہیں نا آیت میں۔ اب یہاں وہی کیس ہے، اس میں امام کے پیچھے مقتدی پڑھ رہے ہیں اور وہ سب پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ کیا وہ اس کے علاوہ پڑھ رہے تھے یا نہیں؟ پھر منع کس سے کیا اگر نہیں پڑھ رہے تھے تو؟ یعنی کچھ پڑھتے نہیں تھے، صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں مت پڑھو کچھ بھی سوائے سورہ فاتحہ کے، تو یہ ایسا ہوگا نہیں۔ جب اس کے علاوہ بھی پڑھ رہے ہیں تو یہاں ایک سے منع کیا گیا، ایک کا حکم دیا گیا۔ دو قراتیں ہیں، ایک قرات کا حکم ہے، ایک سے منع کیا۔ حکم کس کا دیا گیا اور منع کس سے کیا گیا؟ سمجھ میں آیا؟ تو اب اچھا یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ مکی ہے۔ کون سی صورت میں؟ سورۃ الاعراف میں یہ آیت ہے جو کہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہ حدیث کہاں کی ہے؟ مدینہ کی ہے۔ یہ بعد والی، یعنی کوئی نہیں بول سکتا ہے ہو سکتا ہے آیت بعد میں آئی ہو، پہلے پڑھتے تھے پھر منع کیا گیا ہو، نہیں۔ یہ کیا ہے؟ امام کے پیچھے پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے، لیکن کیا چھوڑ کے؟ وہ پڑھو کہ نہیں پڑھو؟ پڑھو۔ تو معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے بھی پڑھنا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ حکم کس کے لیے ہے اور منع اس میں سے کس کا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے ابھی؟ یعنی ایک عام حکم ہے لا تفعلوا، مت پڑھو۔ کوئی آدمی اتنا ہی لے کے بیٹھ جائے تو صحیح ہوگا؟ منع کیے نا اس میں، تو ہم کیا کہیں گے؟ الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ تو جو منع ہے وہ باقی صورتوں کے لیے ہے یا سورہ فاتحہ کے لیے بھی ہے؟ باقی صورت، کیونکہ استثناء بتا رہا ہے، سورہ فاتحہ کے لیے منع نہیں ہے۔
سورہ فاتحہ کے لیے منع نہیں ہے۔ تو اس طرح سے دلائل کو سمجھا جاتا ہے۔